وہ صبح میری زندگی کی سب سے تاریک صبح تھی۔ میری اپنی خون کے رشتے، میری اپنی اولاد مجھے ایک پرانے اور ویران سے اولڈ ہوم کے دروازے پہ چھوڑ گئی تھی۔ میں نے اپنی ساری زندگی ان کے لیے وقف کر دی تھی، ان کی خواہشوں کو اپنی خواہشوں پر ترجیح دی تھی، اور آج میری عمر کے اس حصے میں انہوں نے مجھے ایک اجنبی جگہ پہ پھینک دیا تھا۔ میں دروازے کے باہر کھڑی تھی، میرا ایک چھوٹا سا بیگ میرے ہاتھ میں تھا، اور میرے آنسوؤں نے میرے راستے کی خاک تر کر دی تھی۔ میں نے اپنے بڑے بیٹے ارشد کی گاڑی کو موڑ پر غائب ہوتے دیکھا، اور میرے دل نے مجھے بتا دیا کہ میں اب کبھی گھر واپس نہیں جا پاؤں گی۔ اولڈ ہوم کے اندر کی فضا افسردگی اور تنہائی سے لدی ہوئی تھی۔ ہر چہرے پر مایوسی کی داستان لکھی تھی۔ میں نے اپنا کمرہ نمبر 5 سنبھالا، ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں صرف ایک بستر، ایک کرسی اور ایک الماری تھی۔ شام کو جب میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، ایک بوڑھے صاحب جنہیں سب چاچا جان کہتے تھے میرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، یہاں ہر آنے والا اپنے ساتھ ایک کہانی لے کر آتا ہے۔ تمہاری کہانی کیا ہے؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا، صرف آنسوؤں سے انکار کر دیا۔ میری خاموشی نے سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ میرے بچوں میں سے کسی نے فون تک نہیں کیا۔ میں دن بھر اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی، پرانی یادیں تازہ کرتی۔ میں نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد کیسے اپنے تینوں بچوں ارشد، حنا اور فاروق کو پالا تھا۔ چھوٹی موٹی سیونگ سے انہیں پڑھایا لکھایا، ان کی شادیاں کی۔ مجھے یاد آیا کہ کس طرح گھر بڑا کرنے کے چکر میں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنا وہ پرانا سونا بیچ دوں جو میری ساس نے مجھے دیا تھا۔ میں نے مان گئی تھی۔ اب سوچتی ہوں وہ سب منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ جب میرا فائدہ تھا میں ان کی امی تھی، جب میں بوجھ بن گئی تو میں ایک پرانی عورت بن کر رہ گئی۔ 1 مہینے بعد اولڈ ہوم کے منتظم صاحب جناب احمد نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ وہ بڑے ہمدرد انسان تھے۔ انہوں نے کہا، بی بی جی، آپ یہاں بیٹھی بیٹھی سوکھ رہی ہیں۔ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا لائبریری روم ہے، اگر آپ چاہی وہ کتابیں ترتیب دینے میں مدد کر سکتی ہیں۔ میں نے ہاں کہہ دی۔ شاید میں نے سوچا یہی میری باقی کی زندگی ہے، کتابوں کے درمیان گزرنے والے دن اور اپنے بچوں کے رویے کو سمجھنے کی کوشش میں گزاری گئی راتیں۔ پھر ایک دن جب میں لائبریری میں کتابیں رکھ رہی تھی، میری نظر ایک پرانی ڈائری پر پڑی جو ایک کتاب کے درمیان رکھی تھی۔ میں نے اسے کھولا۔ وہ اولڈ ہوم کی ایک سابق رہائشی، ایک بزرگ خاتون کی ڈائری تھی جن کی کہانی میری اپنی کہانی سے ملتی جلتی تھی۔ انہوں نے لکھا تھا، بے وفائی زخم دیتی ہے، لیکن اس زخم کو اپنی موت کا سبب مت بننے دو۔ جیو اور خوش رہو، یہی ان کو سب سے بڑی سزا ہے۔ ان الفاظ نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسی شام چاچا جان بیمار پڑ گئے۔ ان کے بیٹے انہیں دیکھنے آیا، مگر صرف 5 منٹ کے لیے، ایک فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر۔ جاتے وقت اس نے نرس کے ہاتھ میں 1000 روپے تھما دیے اور کہا، اپنا خیال رکھے ابو۔ چاچا جان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، دیکھا بیٹا، کبھی کبھی ہمیں ان کے چھوٹے سے پیار پر بھی قناعت کر لینی چاہیے۔ مگر میرا دل چیخ رہا تھا، نہیں، میں قناعت نہیں کروں گی، یہ ظلم ہے اور ظلم کا جواب ضرور ملنا چاہیے۔ اسی وقت میرے اندر ایک عجیب سی طاقت نے جنم لیا۔ غم اور مایوسی کی جگہ ایک ٹھنڈی حساب کتاب کرنے والی آگ نے لے لی۔ میں نے فیصلہ کیا، میں یہاں مرنے نہیں آئی ہوں۔ میں اٹھوں گی اور میں واپس لوٹوں گی، لیکن اس بار ایک نئی شخصیت بن کر۔ میں نے جناب احمد سے درخواست کی کہ مجھے اولڈ ہوم کے چھوٹے موٹے کام کرنے دیں تاکہ میں کچھ پیسے جمع کر سکوں۔ میں لائبریری کی دیکھ بھال کرتی، باغبانی میں مدد کرتی، حتیٰ کہ بوڑھے رہائشیوں کو پڑھ کر سنانے لگی۔ میری آواز اچھی تھی، ہر ماہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع ہونے لگے۔ ساتھ ہی میں نے اپنے پڑوسی پروین آپا سے، جو ایک ریٹائرڈ ٹیچر تھیں، انگلش اور کمپیوٹر کے بنیادی اسباق لینے شروع کر دیے۔ دن رات محنت کرتی، میرے ارادے فولاد بن چکے تھے۔ 2 سال گزر گئے۔ ان 2 سالوں میں میرے بچوں نے شاید ہی کوئی رابطہ کیا ہو۔ سال میں ایک بار عید پر فون آتا، جس پر فاروق کی بیوی کی آواز سنائی دیتی، اور فون رکھ دیا جاتا۔ پہلے یہ بات دل کو چھلنی کر دیتی، اب یہ میرے عزم کو پکا کرتی۔ میں نے اولڈ ہوم کی چھوٹی سی لائبریری کو ایک منظم اور خوبصورت جگہ بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے چند مخیر حضرات کی توجہ بھی حاصل ہوئی۔ انہی میں سے ایک بزرگ تاجر جناب طارق نے میرے کام سے متاثر ہو کر مجھے ایک چھوٹا سا مالی تعاون دیا۔ میں نے وہ پیسے کبھی نہ کھلنے والے بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیے۔
ایک دن جناب احمد نے مجھے بتایا کہ شہر میں ایک چھوٹی سی رہائش ہے جو سستی داموں مل رہی ہے کیونکہ مالک فوری طور پر فروخت کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اپنی تمام جمع پونجی اور جناب طارق کی مدد سے وہ چھوٹا فلیٹ خرید لیا۔ یہ میرا اپنا گھر تھا، ایک چھوٹا سا 2 کمرے کا فلیٹ، مگر میری اپنی حکمرانی والی سلطنت۔ میں اولڈ ہوم سے نکل آئی مگر وہاں کے تعلقات برقرار رکھے۔ میں وہاں ہفتے میں 2 بار ضرور گئی، جاتی، کتابیں بانٹتی، لوگوں سے ملتی۔ میرے فلیٹ کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی دکان خالی تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ ایک چھوٹی سی سیونگ سینٹر کھولا جائے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے کپڑے سیے تھے۔ میں نے وہ دکان کرائے پر لے لی اور امی کا ہنر کے نام سے ایک چھوٹی سی یونٹ کھول لیا۔ میں خود سلائی کرتی اور 2 غریب لڑکیوں کو بھی رکھ لیا۔ میرا کام ایسا چمکا کہ لوگ دور سے آنے لگے۔ مہینوں میں میری دکان چل نکلی۔ میں نے فلیٹ کا کرایہ اتارا اور پھر کچھ پیسے دوبارہ جمع کرنے شروع کیے۔ میری عمر اس وقت 70 سال تھی اور میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ اسی دوران میں نے اپنے بچوں پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ پروین آپا کے بیٹے جو ایک اخبار میں کام کرتے تھے، ان سے میں نے کبھی کبھار معلومات حاصل کیں۔ مجھے پتہ چلا کہ ارشد کا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے کیونکہ اس نے بے ایمانی کی راہ اختیار کی تھی۔ حنا کے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی اور وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھی۔ فاروق نوکری سے نکل گیا تھا اور اب وہ اور اس کی بیوی لڑائی جھگڑے میں دن گزار رہے تھے۔ ان کی اپنی اولاد، میرے پوتے پوتیاں، ان سے دور ہو رہے تھے۔ کہتے ہیں نیکی بدی کی دیوار توڑ دیتی ہے، مگر بدی تو خود ہی اپنی بنیادیں کھوکھلی کر لیتی ہے۔ پھر وہ دن آیا، ایک سرد شام، جب میں اپنی دکان کا حساب کتاب کر رہی تھی۔ میری گھنٹی بجی۔ دروازے پر میرا بڑا بیٹا ارشد کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی تھی، اس کی آنکھیں نیچی تھی۔ وہ پہلے جیسا طاقتور اور اکرفو نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، امی، میں نے دروازہ کھولا، بغیر کچھ کہے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں بالکل پرسکون تھی۔ وہ اندر آیا، میری سادہ سی بیٹھک میں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں لے لیا۔ امی، سب تباہ ہو گیا ہے۔ میری فیکٹری بند ہونے والی ہے۔ بینک نے گھر پر قبضے کا نوٹس دے دیا ہے۔ حنا کی حالت خراب ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ فاروق نے گھر چھوڑ دیا ہے۔ ہماری جگہ جگہ ذلت ہو رہی ہے۔ اس کی آواز میں وہ غرور نہیں تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ میرے دل میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی، نہ غم نہ خوشی، ایک عجیب سی پرسکون کیفیت تھی۔ میں نے پوچھا، اور تم یہاں کیوں آئے ہو ارشد؟ تمہیں تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں کہاں ہوں، کیا کر رہی ہوں۔ تمہارے لیے تو میں مر چکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں میرے طرف اٹھائیں، وہ نم تھیں۔ کسی نے بتایا کہ آپ یہاں ہیں؟ آپ کے پاس اپنا گھر ہے، اپنا کام ہے۔ ہمیں مدد چاہیے امی، کوئی قرضہ چاہیے، ورنہ ہماری سب جائیدادیں نکل جائیں گی، ہم بے گھر ہو جائیں گے۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت اہم تھا، وہ لمحہ جس کا میں نے 2 سال انتظار کیا تھا۔ میری اولاد جس نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، آج میری دہلیز پر اس لیے کھڑی تھی کہ میں ان کی مالی مدد کر سکوں۔ میرے اندر کا غصہ مجھ سے بولنے لگا، کہو اب تمہیں اپنی بوڑھی ماں یاد آئی؟ تمہیں یاد آیا کہ وہ کپڑے بھی سی سکتی ہے، حساب بھی رکھ سکتی ہے؟ تم نے مجھے ایک بوجھ سمجھا تھا، آج تم خود بوجھ بن کر آئے ہو۔ مگر پھر اس کی نم آنکھوں نے، اس کے کانپتے ہاتھوں نے مجھے اپنی ڈائری والی بزرگ خاتون کی بات یاد دلائی، جیو اور خوش رہو، یہی ان کو سب سے بڑی سزا ہے۔ کیا میں واقعی انہیں سزا دینا چاہتی ہوں؟ کیا وہ سزا جو مجھے مل چکی تھی، میں وہی اپنے بچوں کو دوں؟ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا، ارشد، تم نے مجھے اولڈ ہوم بھیجا تھا، تمہارے خیال میں وہاں زندگی کیسے گزرتی ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا؟ اس نے سر جھٹک دیا۔ نہیں امی، ہم مصروف تھے۔ مصروف؟ میری آواز میں تلخی نہیں، صرف سوال تھا۔ تم مصروف تھے اپنی دنیا بنانے میں، اور تمہاری ماں جس میں تمہاری دنیا بنائی، وہ اولڈ ہوم کی دنیا میں تنہا مرنے کے لیے چلی گئی۔ مگر ارشد، اولڈ ہوم نے مجھے مارا نہیں، مجھے جلا دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں صرف ایک ماں ہی نہیں، ایک انسان بھی ہوں، تمہاری مدد کے بغیر بھی جی سکتی ہوں۔ امی، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ معافی مانگنا آسان ہے ارشد،
اصل امتحان تو معاف کرنے کا ہوتا ہے، اور آج میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید کی کرن چمک اٹھی۔ تو کیا آپ؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تمہاری مدد کروں گی، مگر میرے شرائط پر۔ پہلی شرط، تم، حنا اور فاروق تینوں کل صبح یہاں آؤ گے۔ دوسری شرط، کوئی قرضہ نہیں، کوئی رقم نہیں۔ تم تینوں میرے ساتھ ایک کام کرو گے۔ اگر تم مانو گے تو تمہارا گھر بچ جائے گا۔ ارشد حیران تھا۔ کیا کام امی؟ کل آ کر دیکھو گے۔ اب جاؤ۔ اگلے دن صبح میری بیٹھک میں میرے تینوں بچے موجود تھے۔ حنا کمزور ہو چکی تھی، فاروق شرما رہا تھا، سب کی آنکھیں نیچی تھی۔ میں نے ان سے کہا، تم سب میری گاڑی میں بیٹھو۔ آج ہماری منزل وہی اولڈ ہوم ہے جہاں تم نے مجھے چھوڑا تھا۔ سفر کے دوران کوئی بات نہیں ہوئی۔ اولڈ ہوم پہنچ کر میں نے انہیں اندر لے جایا۔ وہی راستہ، وہی کمرے، وہی بوڑھے چہرے۔ میرے بچوں کو شرم سے اپنے سر جھکائے دیکھ کر میرے دل میں اتر آیا کہ انہیں احساس ہو رہا ہے۔ میں انہیں لائبریری روم میں لے گئی، جہاں میں نے اپنے وقت کے کچھ حصے گزارے تھے۔ وہاں میں نے ان سے کہا، تمہاری مدد کا یہ طریقہ ہے۔ آج سے اگلے 3 مہینے تک تم تینوں ہفتے میں 2 دن یہاں آؤ گے۔ ارشد، تم یہاں کے بجٹ اور اکاؤنٹس کو منظم کرو گے کیونکہ تمہیں کاروبار کا تجربہ ہے۔ فاروق، تم یہاں کی مرمت کے کام، باغبانی اور خریداری سنبھالو گے۔ اور حنا، تم بوڑھے رہائشیوں کو پڑھ کر سناؤ گی، ان سے باتیں کرو گی۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ امی، یہ کیوں؟ فاروق نے پوچھا۔ اس لیے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے مجھ پر کیا گزاری تھی۔ اس لیے کہ تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ بوڑھے والدین اولڈ ہوم کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے دلوں میں جگہ کے مستحق ہے۔ اور اس لیے کہ تمہاری اپنی زندگیوں میں اطمینان نہیں رہا، شاید دوسروں کی خدمت کر کے تمہیں وہ اطمینان مل جائے۔ تمہارے گھر کو بچانے کے لیے میں رقم نہیں دوں گی، میں تمہیں ایک سبق دوں گی۔ یہ کام کرو گے تو میں تمہارے گھر کی قسطیں خود ادا کر دوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ 6 ہفتے گزر گئے۔ میرے بچے اپے اپے کام کر رہے تھے۔ پہلے مجبوری تھی، پھر عادت پڑ گئی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ارشد چاچا جان کے ساتھ بیٹھا شطرنج کھیل رہا ہے۔ حنا کسی بزرگ خاتون کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ فاروق پھٹے ہوئے پردوں کو سی رہا تھا۔ میرے آنسو نکل آئے، مگر اس بار راحت کے آنسو تھے۔ تیسرے مہینے کے آخر میں جناب احمد نے میرے بچوں کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے انہیں اولڈ ہوم کی طرف سے ایک اعزازی سرٹیفکیٹ دیا۔ اس دن گھر واپسی پر ارشد نے میرے ہاتھ چومے۔ امی، ہم سمجھ گئے ہیں۔ ہم نے صرف ایک کام نہیں کیا، ہم نے اپنے دلوں کا بوجھ ہلکا کیا ہے۔ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا گھر تمہارے لیے ہمیشہ کھلا ہے، مگر یاد رکھو یہ میرا گھر ہے۔ تم مہمان بن کر آ سکتے ہو، نہ کہ مالک بن کر۔ تمہاری اپنی ذمہ داریاں ہیں، اپنی زندگیاں ہیں، انہیں سنوارو۔ آج میری زندگی پرسکون ہے۔ میرا چھوٹا سا کاروبار چل رہا ہے۔ میرے بچے باقاعدہ مجھ سے ملنے آتے ہیں۔ اب ان کی ملاقاتوں میں مخلص پیار ہے، مجبوری نہیں۔ میں نے ان کی مالی مدد کی، مگر اس سے بڑھ کر میں نے انہیں انسانیت کا سبق دیا۔ بدلہ لینا آسان تھا، مگر میں نے درگزر کو انتخاب کیا۔ درگزر نے نہ صرف ان کے دلوں کو بدلا، بلکہ میرے اپنے دل کا بوجھ بھی ہلکا کر دیا۔ کبھی کبھی شام کو میں اپنی کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوں۔ وہ سڑک جہاں سے میں نے ارشد کی گاڑی کو جاتے دیکھا تھا، اب اس پر میرے پوتے کی گاڑی آتی ہے، جو مجھے سیر کے لیے لے جانے آتا ہے۔ زندگی عجیب ہے، کبھی وہ تمہیں گھر سے نکال دیتی ہے، اور کبھی وہی زندگی تمہیں ایک نئے گھر کی تعمیر کا موقع دیتی ہے۔ ایک ایسا گھر جو نفرت پر نہیں بلکہ معافی اور سمجھ پر بنتا ہے۔ اور میں سمجھ گئی ہوں کہ سسرال والوں کا سب سے بڑا بدلہ یہ نہیں ہوتا کہ تم انہیں وہی راستہ دکھاؤ، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ تم انہیں ایک نیا روشن راستہ خود پر کھول دو۔